بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قوم لوط پر اللہ نے عذاب کیوں نازل کیا تھا؟ قوم لوط کس عظیم گناہ میں مبتلا تھی؟ قوم لوط کا انجام کیا ہوا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قوم لوط کے عبرتناک انجام کی مکمل داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@ali سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بہت سے نبیوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی قوموں کو واحد و یکتا اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ ان میں سے جن کو اللہ پاک نے توفیق دی، انہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا، اور جن قوموں نے اللہ پاک پر ایمان لانے سے انکار کیا وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی تھے، جنہیں اللہ نے اردن میں بحیرہ مردار کے پاس، جہاں سدوم و عمورہ کی بستیاں تھیں، وہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا نائب بنا کر سدوم و عمورہ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ناظرین، یہاں کے باشندے بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم تھی، جو راہ گیروں کو لوٹتے تھے، خیانت کرتے تھے، بے حیائی والی گفتگو کرتے اور کئی قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی مجلسوں میں ذرا بر بھی حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے، مگر ان پر ناپسندیدگی کا اظہار تک نہ کرتے۔ کوئی نصیحت ان پر اثر نہ کرتی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایک انتہائی خبیث عمل کی موجد بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے لڑکوں سے ملاپ کرتے تھے۔ ناظرین، اس سے پہلے دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ ابلیس حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا اور بدفعلی کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے۔ اس طرح وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے لگے۔ ناظرین، ان حالات میں حضرت لوط نبینا علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کیا، اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کیں، اور پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان پر آنے والے عذاب کا بتا کر عبرت دلائی۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اور بارہا سمجھانے کے بعد یہ کہنے لگے، ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے شکل انسانی میں حاضر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر ان کی تواضع کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہا ہے، اور پریشان ہو گئے۔ تو مہمانوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے آپ کے بیٹے کی بشارت لائے ہیں، اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوگی، اور لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ وہ قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں میں شرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگی۔
ناظرین، جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور جناب حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے، اور یہاں یہ فرشتے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پریشان ہوئے۔ اب نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی اور وہ لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو انہوں نے سخت پریشانی میں کہا، کاش میں کسی مضبوط سہارے کی حمایت حاصل کر سکتا۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر فرشتوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اور ہم ان بدکاروں پر اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، پھر ان پر پتھروں اور آگ کی بارش برسائی۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی واحلہ، جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اور جس نے قوم لوط کو خبر دی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکے مہمان آئے ہیں، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! اس پر اللہ پاک کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی آ کر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی، اور اسی جگہ پتھر بن گئی جس کا بت آج بھی بحیرہ مردار کے قریب نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ ناظرین، قوم لوط پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ ناظرین، موجودہ دور میں بھی دنیا بھر میں لوگ جنس پرستی کے نام سے قوم لوط کی روش پر چل نکلے ہیں، جس کا انجام یقیناً عبرتناک ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب امت محمدیہ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو اس بدفعلی سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔